بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موصل کی طرف روانگی۔ چونکہ موصل اور حلب کے حکام نے سلطان رحمہ اللہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی تھی، اس لیے سلطان رحمہ اللہ حلب ہوتا ہوا موصل کی طرف بڑھا۔ 3 دن کے محاصرے کے بعد اس نے بیرہ سے فرات عبور کیا۔ اس کے رفقا اس کے استقبال کو بڑھے۔ ظفر الدین والی حیران اور نور الدین بھی یہیں آ ملے۔ یہ تینوں یہاں سے جزیرہ کے بہت سے شہروں اور قصبات پر، جن میں سے ادیسہ، سروج، رقہ، کارکسیہ، لیبین زیادہ اہم ہیں، قبضہ کرتے ہوئے موصل کی طرف بڑھے۔ جزیرہ کے یہ علاقے بہت اہم تھے۔ ان کا والی سلطان کے خلافت عیسائیوں سے ساز باز کر رہا تھا، چنانچہ جو ہی سلطان رحمہ اللہ کی فوجیں ادھر بڑھیں، ادھر سے عیسائی دمشق کی طرف چلے۔ گویا عیسائی سلطان کو جزیرہ اور موصل کی فتح سے روکنا چاہتے تھے۔ سلطان رحمہ اللہ کو جب یہ خبر ملی تو سلطان رحمہ اللہ بول اٹھا، وہ جتنی دیر تک چند گاؤں پر قبضہ کریں گے، ہم اتنی دیر میں بہت سے شہر فتح کر لیں گے، اور پھر جب واپس لوٹیں گے تو عیسائیوں سے ہر چیز چھین لیں گے۔ موصل کا محاصرہ۔ سلطان رحمہ اللہ نے موصل پہنچتے ہی اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن چونکہ موصل کے محاصرین کے پاس کھانے پینے کی کمی نہ تھی، اور پھر شہر پناہ کی دیواریں بھی کافی مضبوط اور ناقابل فتح تھی، اس لیے کئی دن کے محاصرے کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آذربائیجان اور ایران کے بادشاہوں نے سلطان رحمہ اللہ اور بادشاہ موصل کے مابین صلح کرانے کی کوشش کی، مگر سلطان رحمہ اللہ اپنی بات پر اڑا تھا کہ غداری کے بدلے میں یا حلب دیا جائے یا موصل۔ دشمن کو اپنی قوت کا عملی ثبوت دینے اور اپنی بات بنانے کے لیے سلطان نے محاصرہ میں انتہائی سختی برتی، لیکن اس سختی کے باوجود کچھ نتیجہ نہ نکلا، اور سلطان رحمہ اللہ محاصرہ اٹھا کر سنجار کی طرف بڑھا۔ سنجار پر حملہ۔ سنجار کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 15 دن کی متواتر لڑائی کے بعد سنجار فتح ہو گیا۔ سلطان رحمہ اللہ نے فتح سنجار کے بعد شہر کے گورنر اور دوسرے باعزت لوگوں کو پورے احترام کے ساتھ موصل بھیج دیا۔ شاہ آرمینہ اور شاہ موصل سے لڑائی۔ سنجار پر ایک محافظ فوج چھوڑ کر سلطان رحمہ اللہ شاہ آرمینہ اور شاہ موصل کی متحدہ فوجوں سے لڑنے کے لیے تیار ہوا۔ شاہ آرمینہ، شاہ موصل اور ان کے رفقا کی متحدہ فوجیں ہرزم کے قریب اتری تھیں۔ سلطان رحمہ اللہ بھی وہاں پہنچا، لیکن یہ سب فوجیں سلطان رحمہ اللہ کی آمد کی خبر سن کر ہی بھاگ نکلی۔ یہ لوگ آئے تو تھے لڑنے کے لیے، لیکن ایک شیر کو میدان جنگ میں اترتا دیکھ کر گیدڑوں کی طرح بھاگ نکلے۔ آمد کی فتح۔ سلطان رحمہ اللہ ہرزم سے آمد کی طرف آیا۔ آمد دجلہ کے کنارے پر ایک مشہور شہر تھا۔ اس کی دیواریں شاہ پتھر سے بنی تھیں اور بہت مضبوط تھیں۔ سلطان رحمہ اللہ نے 8 دن تک اس کا محاصرہ کیا۔ محصورین اور محاصرین میں ان 8 دنوں میں خوب لڑائی ہوئی۔ بالآخر شہر والے ہمت ہار گئے اور سلطان رحمہ اللہ سے مصالحت کی درخواست کی۔ حاکم قلعہ کی طرف سے 3 دن کی مہلت مانگی گئی تاکہ وہ اپنا سامان کسی دوسری جگہ منتقل کرے۔ سلطان رحمہ اللہ نے یہ درخواست قبول کر لی اور 3 دن کے بعد آمد میں داخل ہوا۔ یہاں سے سلطان رحمہ اللہ کو بہت سی منجنیقیں اور 10 آلات جنگ ملے، نیز روپیہ اور کھانے پینے کا بہت سا سامان بھی ہاتھ آیا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی لائبریری بھی تھی۔ یہ لائبریری علامہ الفاضل کے حصے میں آئی۔ سلطان رحمہ اللہ کی طرف سے یہ مضبوط قلعہ نور الدین کیفر کو اس کی دوستی اور وفاداری کے صلے میں عطا ہوا۔ حلب اور عیسائیوں میں سازش۔ یہیں سلطان رحمہ اللہ کو اطلاع ملی کہ حاکم حلب اور عیسائیوں میں پھر ایک معاہدہ ہو رہا ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ دونوں مل کر سلطان رحمہ اللہ کی شامی مملکت پر حملہ آور ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان رحمہ اللہ تیزی کے ساتھ حلب پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ راستے میں سلطان رحمہ اللہ نے عین تاب بھی فتح کر لیا تھا۔ اس دفعہ سلطان رحمہ اللہ نے اس شدت کے ساتھ محاصرہ کیا کہ عماد الدین مصالحت پر مجبور ہو گیا۔ عماد الدین نے مصالحت کے لیے یہ شرط پیش کی کہ وہ حلب دے دے گا، مگر اس کے عوض اسے سنجار دیا جائے۔ سنجار پر وہ سلطان رحمہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے حکومت کرے گا۔ یہ شرط منظور کر لی گئی اور حلب پر سلطان رحمہ اللہ کا پھریرہ لہرانے لگا۔ شہر پناہ کے سامنے فوج کی نمائش ہوئی۔ عماد الدین کی طرف سے ایک بہت شاندار دعوت سلطان رحمہ اللہ کے اعزاز میں دی گئی۔ لوگوں کو چونکہ عماد الدین سے کچھ حجت نہ تھی، اس لیے انہیں صلاح الدین کی آمد پر بہت خوشی ہوئی اور ہر طرف سے اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ عماد الدین خود حلب کی زندگی سے خوش نہ تھا، اسے اپنے پرانے علاقے کی واپسی کی بہت خوشی ہوئی۔ پہلے وہ خود مختار تھا، خود مختاری کی دولت کے بجائے اس نے سلطان رحمہ اللہ
ایسے سلطان رحمہ اللہ سے اچھے فرمانورا کی اطاعت قبول کر لی اور پھر پھولا نہ سمایا۔ سلطان رحمہ اللہ نے بھی اس پر بہت شفقت کی اور بہت سے تحفے تحائف اور خلت ہائے فاخرہ عطا کر کے اسے سنجار بھیج دیا۔ سلطان رحمہ اللہ جس وقت شہر میں داخل ہوا، اس کی شان میں قصیدے پڑھے گئے اور خوب خوشیاں منائی گئیں۔ لوگوں کی زبانوں پر ایک ہی جملہ تھا کہ آج سے ہم سلطان رحمہ اللہ جیسے عادل، قوی اور فرض شناس بادشاہ کی رعایا ہیں۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔